اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم انا اقرا السطور الاخیرہ لہذا الدرس وهذه السطور الاخیرہ العقبہ للاخلاص العقبہ للخیانہ ان الخائن هو یکون فائزا بوجہ حیلته الخبیثہ بوجہ مکرہ الذلیل القبیح وإن الإخلاص وهو يكون بعيدا عن الفوز والفلاح بوجه ديانته بوجه إخلاصه بوجه أخلاقه النبيلة ولكن صاحب الأخلاق النبيلة العالیہ وهو يكون فائزا وهو يجد فلاحا في الدار الآخرة امام رب العالمین وعند رب العالمین فهذا الدرس هو يريد مني ومنكم ومن الطلباء والطالبات ان يكون مخلصين فی اعمالہم ان یکون صادقین فی افعالہم ان یکون محققین فی جمیع اجراءاتہم و افعالہم و اعمالہم وان الایمان هو یمشی دائما مع الصداقہ مع الامانہ ومع الاخلاص وان المؤمن في كل حالة هو يكون مخلصا لأنه يعرف المفهوم القرآني كما قد جاء في القرآن الحكيم مخلصين له الدين يعني أن الدين وإن الاتباع وهو يكون معتبرا ومستندا عند الله تعالى بوجه الأعمال الصالحة الخالصة أنا أقرأ ففعلوا ذلك وواطأهم الجمل على ذلك كما قد جاء في السطور الماضية کہ ان جميع الافراد وهم يقولون امام الملك امام الاسد اننا نحن نقدم انفسنا امامكم بوجه قلة الاكل وبوجه قلة الرزق بعد هذه الصدور قد جاء ففعلوا ذلك كل شخص وكل حيوان منهم قال أنا أقدم نفسي أمامكم للعمل وعند الاحتياج إلى الغذاء تو سبوں نے ایسا کیا اور اونٹ نے اس سے اتفاق کیا کہ میں بھی ایسا ہی کہوں گا کہ میری یہ جان آپ کی زندگی کے بقا کے لیے حاضر ہے، مجھے آپ چیر پھاڑ کے کھا سکتے ہیں۔ ثم تقدموا الی الاسد، سب کے سب شیر کے پاس آئے۔ فبدأ الغراب وقال انک احتجت ایھا الملک الی ما یقیمک
کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کوے نے یہ کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور اس وقت آپ کی زندگی کے بقا کے لیے روزی کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ أَن تُطِيبَ أَنفُسَنَا لَكَ، تو ہم سب یہ حاضر ہیں اور ہم سبوں کی جان گوشت جس آپ کے کھانے کے لیے سازگار ثابت ہوگی۔ فَأَنَا بِكَ كُنَّا نَعِيشُ، ہم اپنی جان آپ کے لیے اس قربان اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے ہماری زندگی عبارت ہے۔ وَبِكَ نَرْجُو عَيْشَ مِن بَعْدِنَا مِنْ أَعْقَابِنَا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بعد جو ہماری پیڑھی آئے گی وہ ان پیڑھیوں کی زندگی کی آپ ضمانت ہیں، آپ کی وجہ سے ان کو زندگی ملے گی، خوراک ملے گی، اس لیے ہم آپ کی بقا کو، آپ کی زندگی جینے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ وَإِنْ أَنْتَ هَلَكْتَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَّا بَعْدَكَ بَقَاءٌ وَلَا لَنَا فِي الْحَيَاةِ خَيْرٌ، اور اگر آپ مر گئے، آپ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے بعد زندہ رہے گا، اور کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی خیر آ سکتا ہے۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَن تَأْكُلَنِي فَمَا أَطْيَبَ نَفْسِي لَكَ بِذَلِكَ، اس وجہ سے میری یہ زندگی آپ کو حاضر ہے، آپ کھا سکتے ہیں اور اس میں آپ خوشگواری کا احساس کریں گے۔ فَأَجَابَهُ الذِّئْبُ وَالْجَمَلُ وَابْنُ آوَىٰ أَنْ أَسْكَتَّ فَمَا أَنْتَ وَمَا فِي أَكْلِكَ مِنَ الشَّبْعِ لِلْمَلِكِ، فَقَالَ ابن آوَىٰ أَنَا مُشْبِعُ الْمَلِكِ، تو پھر اس کے بعد بھیڑیا، اونٹ اور جنگلی کتا یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ کے کھانے میں دقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فقال ابن آوا، تو اس کے بعد ابن آوا جو جنگلی کتا تھا وہ بھی کہتا کہ نہیں تم نہیں، میرا گوشت اگر بادشاہ کھائیں گے تو ان کو خوشگواری کا احساس ہوگا، ایک عجیب قسم کی فرحت انہیں ملے گی۔ فقال الذئب والجمل والغراب، تو کہتے ہیں کہ بھیڑیے نے، اونٹ نے اور کوّوں نے کہا انت منتن البطن والریح خبیث اللحم، بالکل نہیں، جو جنگلی کتے کا گوشت ہوتا ہے کہتے ہیں بڑا بدبودار ہوتا ہے، اور اس کا گوشت جو ہے بڑی اس میں عجیب قسم کی گندگی بدبو اٹھتی ہے۔ فنخاف ان اکلک الملک ان یقتلہ خبیث لحمک، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری بادشاہ سلامت اگر اس کتے کا گوشت کھاتے ہیں تو اس کے گوشت میں جو خباثت ہے، جو مہلک قسم کی جراثیم ہے، وہ بادشاہ کو مار ڈالیں گے۔ ثم قال الذئب، اس کے بعد بھیڑیا یہ کہتا ہے لیکنی لست کذالک، لیکن میں اس آوارہ کتے کے گوشت جیسا نہیں، میرا گوشت ہے۔ فلیاکل للملک، بادشاہ کو مجھے کھانا چاہیے۔ قال الغراب و ابن آوا والجمل، تو کوا، جنگلی کتا اور اونٹ تینوں مل کر یہ کہتے ہیں من اراد قتل نفسہ فلیأکل لحم الذئب فإنہ یاخذ منہ الخناق، تو تینوں نے یہ کہا کہ اگر بادشاہ سلامت تمہارا گوشت کھاتے ہیں، بھیڑیے کے گوشت کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ تنفس کا شکار ہو جائیں گے۔ وَزَنَّ الْجَمَلُ
انہو اس قال مثل ذالک من نفسہ، کہتے ہیں کہ انہی تمام بھیڑیے کی طرح، جنگلی کتے کی طرح، غراب کی طرح اگر میں بھی یہ کہوں گا کہ میں اپنی جان کو آپ پر نثار کرنا چاہتا ہوں، آپ قتل کر کے میرے گوشت سے اپنے پیٹ کو بھر سکتے ہیں، تو یہ سارے مل کر میرے لیے بھی اس ایک راہ تلاش کریں گے کہ میں قتل ہونے سے یا شیر کے چیڑ پھاڑ کرنے سے بچ جاؤں گا، اسی طریقے سے جس طریقے سے ان سبوں نے اپنے لیے راہ نکالی ہے۔ تو اس مصیبت کے وقت میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی راہ نکالیں گے، اور اس طریقے سے وَيَسْلِمُ وَيَرْضُ الْأَسَدُ، بادشاہ میرا کام بھی چل جائے گا، بادشاہ خوش ہو جائے گا اور ہم پر یقین کرے گا۔ فقال الجمل، تو اب اسی طریقے سے اونٹ کہتا ہے لیکن ایھا الملک لحمی طیب مریون وفیہ شبع للملک، لیکن پھر اسی طریقے سے اونٹ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، لیکن میرا گوشت ایسا نہیں ہے، میرا گوشت بڑا ہی پاکیزہ ہے، اور کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد انتہائی قسم کا اس میں ٹیسٹ ہے، اور کہتے ہیں کہ بڑی کھانے کے بعد آپ کو خوشگواری کا احساس ہوگا۔ قال الذئب والغراب وابن آوا، تو کیا نام ہے، جنگلی کتے نے، بھیڑیے نے، اور کہتے ہیں کہ کوے نے، تینوں نے مل کر کہا صدقتا، تم نے سچ کہا ہے، تکرمتا، اور کہتے ہیں کہ تم نے بادشاہ سلامت کو عزت بخشی ہے۔ کہتے ہیں کہ وَقُلْتُ مَا نَعْرِفُ وَقُلْتَ مَا نَعْرِفُ، اور جو تم کہہ رہے ہو سکتا ہو ایسے ہی، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں۔ فَوَثَبُوا عَلَيْهِ وَمَزَّقُوهُ، تو کہتے ہیں کہ سب کے سب اس پر ٹوٹ پڑے، تینوں کے تینوں، اور سبوں نے اس اونٹ کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا۔ تو بحاصل کلمات انتم تجدون، یعنی ان المصنف، ان الکاتب بهذا الدرس هو يقدم هذه النتیجہ، ينبغي لكل شخص، ينبغي لكل انسان ان يكون وفيا، ان يفعل حسنا جميلا، ان يفعل عملا صنيعا وخيرا لكل انسان، وان يقدم ذمته لكل آمن وكل شخص الذي يريد الامان، الذي يريد السلامة، الذي يريد الخير۔ تو ينبغي علينا، وجب علينا ان نقدم السلامة، ان نقدم الخير، ان نقدم العافية، ولكن انتم تنظرون وانتم تقرؤون في هذا الدرس کہ ان الغراب وان ابن آوا وان الذئب قد اصبحوا خائنين، وبوجه خيانتهم وبوجه غير وفائهم انهم قتلوا الجمل ووثبوا عليه للتمزيق وللإهلاك، ولكن هذا العمل عمل قبيح، وهذا العمل عمل ذليل، وهذا العمل غير طيب، غير خير، وإن الإنسان الصالح وإن المؤمن دائما هو يفعل عملا صالحا۔ بعد هذه الكلمات أنا أريد السماع، شكرا۔